أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الفتح پارہ نمبر 26 سورة الفتح کا پہلا رکوع بسم اللہ الرحمن الرحیم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتوزروه وتوكروه وتسبحوه بكرة وأصيلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. سورۃ الفتح سن 6 ہجری میں نازل ہوئی مکی سورت. اس سے پہلے تو کافی بیان ہوئی. یہ سورہ مبارکہ مدنی ہے، مدینہ پاک میں نازل ہوئی ہے. اس سورہ مبارک کا شان نزول اس طرح ہے کہ پیارے رسول علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ آپ اپنے صحابہ کے ساتھ بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے ہیں، صفا مروہ کی سعی، عمرہ. رؤیا الانبیاء وحی، اللہ تعالیٰ کے نبیوں کے جو خواب ہوتے ہیں وہ بھی اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے اور وحی ہوتی ہے. چنانچہ آپ نے اعلان کیا عمرہ کرنے کا تو 1400 صحابہ کرام تیار ہو گئے. 1400 سن 6 ہجری ہے اور ذوالقعدہ کا مہینہ ہے. اس سے 1 سال پہلے مدینہ پاک میں جنگ ہوئی تھی، جنگ احزاب، غزوہ خندق، جس میں پورے عرب کے لوگوں نے اکٹھا ہو کر مدینہ شریف پر چڑھائی کر دی. ابھی 1 سال ہی گزرا تھا تو سن 6 ہجری میں یہ واقعہ پیش آ گیا. نبی علیہ السلام 1400 صحابہ کے ساتھ
مدینہ پاک سے نکلے اور تھوڑا سا باہر آ کر ذوالحلیفہ مقام پر جو مسجد ہے جہاں سے احرام باندھا جاتا ہے، احرام باندھا گیا اور سفر کرتے کرتے عین مکہ شریف کے قریب پہنچ گئے۔ حدیبیہ بالکل مکہ مکرمہ کے قریب ہے۔ وہاں سے پھر کفار نے آگے جانے سے روک دیا اور آپ علیہ السلام کو اور صحابہ کرام کو عمرہ نہیں کرنے دیا گیا۔ چنانچہ پھر دونوں طرف سے سفارت ہوتی ہے اور آدمیوں کا آنا جانا اور صلح ہوتی ہے، جس صلح کا نام ہے صلح حدیبیہ۔ اسی صلح کو اللہ پاک نے یہاں فتح قرار دیا ہے اور چند شرائط پر مسلمانوں کی اور کفار کی آپس میں صلح ہو گئی۔ نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام پھر وہیں سے واپس تشریف لے گئے مدینہ منورہ۔ 1 سال کے بعد پھر اسی مہینہ میں ذوالقعدہ میں عمرہ کیا، جس کا نام ہے عمرہ قضا، عمرہ قضا۔ تو یہ نبی علیہ السلام جب حدیبیہ سے واپس پلٹے، ابھی راستے میں ہی تھے کہ یہ سورہ مبارک نازل ہو گئی اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر ایک ایسی سورت نازل فرمائی ہے جو دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے، دنیا اور دنیا کے سارے مال سے بہتر ہے۔ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا۔ تو صحابہ کرام بار بار تکرار کے ساتھ کہنے لگے کہ کیا یہ فتح ہے؟ ہم تو ساری شرطیں کافروں کی مان کر واپس جا رہے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں یہ فتح ہے، اللہ پاک نے اس کو فتح قرار دیا ہے۔ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، بے شک ہم نے آپ کو واضح فتح عطا کر دی۔ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی سب اگلی اور پچھلی لغزشیں معاف کر دے۔ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اگلی لغزشیں اور پچھلی اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ کے نبیوں سے کوئی ایسی خطا نہیں ہوتی جیسے عام انسانوں سے ہوتی ہے، بلکہ کوئی معمولی لغزش، کوئی اجتہادی خطا تو اللہ تعالیٰ نے وہ بھی معاف فرما دی اور نبی علیہ السلام کی شان اور آپ کی عظمت کا یہاں پہ تذکرہ کیا۔ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، پہلی نعمت تو یہ ہے کہ اللہ پاک نے فتح مبین عطا فرمائی، اور دوسری نعمت کہ آپ کی پہلی پچھلی تمام لغزشیں معاف ہیں، اور تیسری نعمت وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی نعمت پوری کر دے۔ تو اس نعمت سے مراد دین کا مکمل ہونا ہے، جس طرح مشہور آیت کریمہ ہے الَّيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، دین کی تکمیل یہی بہت بڑی نعمت ہے۔ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اللہ تعالیٰ مکمل کر دے اپنی نعمت کو آپ پر۔ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور آپ کو سیدھی راہ پر چلائے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے ہی سیدھی راہ پر تھے، لیکن مزید اللہ کی طرف سے رحمت اور صراط مستقیم کی مزید برکتیں اللہ رب العزت نے نازل فرمائی۔ چنانچہ جن شرائط پر صلح ہوئی، وہاں حدیبیہ کے مقام پر مشرکین میں اور مسلمانوں میں وہ بڑی بڑی اور مشہور 4 شرطیں ہیں۔ نمبر 1، آئندہ 10 سال تک مسلمان اور قریش ایک دوسرے پر چڑھائی نہ کریں گے اور صلح سے رہیں گے،
10 साल तक जंग नहीं होगी, जंग बंदी का मुआहदा हो गया। नंबर 2, कबाइल को, जो दूसरे कबाइल हैं, उनको आम इजाजत है जिस फरीक के हलीफ बनना चाहें वो बन सकते हैं, जिस फरीक के हलीफ बनना चाहें वो बन सकते हैं। तीसरा, अगर मक्का से कोई मुसलमान अपने वली की इजाजत के बगैर मदीना पहुंच जाए तो मुसलमान उसे वापस कर देंगे, मुसलमान उसे वापस कर देंगे। लेकिन अगर कोई मुसलमान मक्का आ जाए तो वो वापस ना किया जाएगा, उसको वापस नहीं किया जाएगा। ये ऐसी शर्त थी जो मुसलमानों को इंतहाई नागवार थी, लेकिन हिकमतें सारी अल्लाह पाक की बेहतर जानते थे। नंबर 4, मुसलमान इस दफा उम्रा किए बगैर वापस चले जाएंगे, उम्रा नहीं करेंगे। आइंदा साल वो तलवारें नियाम में किए हुए आएंगे। 3 दिन तक उनके लिए शहर खाली कर दिया जाएगा। जो मक्का पाक के रहैशी हैं वो शहर खाली कर देंगे, मुसलमान आएंगे नबी करीम और उम्रा करके 3 दिन के बाद यहाँ से वापस चले जाएंगे और उन्हें मक्का में रहने और मुसलमानों को उम्रा करने की इजाजत होगी। ये 4 शर्तें थी जिन पर सुलह की गई। और उसी दौरान एक अजीब वाकया पेश आ गया। जब सफीर आ रहे थे, जा रहे थे, कुफार की तरफ से भी और मुसलमानों की तरफ से भी, हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु नबी अलैहिस्सलाम के सफीर बनकर मक्का मुकरमा गए। वहां से ये खबर आई, अफवाह, झूठी खबर फैल गई कि हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद कर दिया गया है। चुनाचे आपने फिर 1400 सहाबा से बैत ली, 1400 सहाबा से बैत ली कि हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु आपके खून का बदला लिया जाएगा और किसास होगा, किसास लेंगे या हम सारे के सारे आपके लिए कुर्बानी पेश कर देंगे। ये बैत हो गई और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद भी बैत की। बाद में पता चला कि ये खबर झूठी थी और गलत थी। अल्लाह ताला ने उस बैत का तज़किरा भी इसी सूरह मुबारक के अंदर फरमाया है। तो 4 नेमतें यहाँ अल्लाह पाक ने बयान फरमाई है। जब ये सुलह तय पा गई तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने सहाबा को हुक्म दिया कि इस तरह करो, उम्रे का इहराम खोल दो। जो जानवर साथ लाए थे 70 ऊंट कुर्बानी करने के लिए, उनको कुर्बानी कर दिया जाए और यहीं पे इहराम खोल दिया जाए। आपने एक बार हुक्म दिया, 1400 सहाबा में से किसी एक ने भी कबूल ना किया कि इतना लंबा सफर करके आए हैं तो अभी मक्का मुकरमा सामने नजर आ रहा है, कई सालों के बाद अपना घर देखना है, अल्लाह ताला का घर देखना है, तो उसकी ज़ियारत से महरूम हो गए। और इस उम्मीद पर कि शायद अल्लाह ताला कोई दूसरा हुक्म नाज़िल फरमा दे, आपने 2 बार 3 बार कहा, लेकिन सहाबाए किराम सदमे के अंदर थे। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी रंज और गम में अपने खेमे के अंदर तशरीफ ले गए कि मैं हुक्म दे रहा हूं इहराम खोला जाए और जो हदी के जानवर हैं उनको कुर्बान कर दिया जाए। आप खेमे में तशरीफ ले गए। उम्मुल मोमिनीन सैयदा उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा इस सफर में आपके साथ थी, उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा। तो उन्होंने अल्लाह के प्यारे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को एक मशवरा दिया, बड़ी दनाई वाला, बड़ी हिकमत वाला। और दना औरतें सुभान अल्लाह वो घर की कामयाबी का सबब होती है। हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अल्लाह के प्यारे हबीब को मशवरा दिया, आप ऐसा करें, आप खुद अपनी कुर्बानी ज़बा कर दें, अपना इहराम खोल दें और अपनी सर मुबारक का हलक करा दें। जब आप करेंगे ना
تو سارے صحابہ آپ کو دیکھ کر اسی طرح کریں گے، چنانچہ قربان جائیں، محبت سے کہو رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا مشورہ اتنا کامیاب ہوا، اللہ پاک نے بڑی برکت ڈال دی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے ہی کیا کہ آپ نے احرام اتار دیا، سر مبارک منڈا دیا اور قربانی نہر کر دی۔ سارے صحابہ نے پھر ایسے کیا، 1400 صحابہ نے، جو پہلے تو تسلیم ہی نہیں کر رہے تھے صدمے اور رنج کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ نے ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے مشورے کی برکت سے وہ سارا مسئلہ حل فرما دیا۔ وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو زبردست نصرت عطا کرے، مدد کرے اللہ تعالیٰ آپ کی نصرًا عزیزا، زبردست مدد، زیادہ مدد۔ هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہی اللہ ہے جس نے اتارا السکینۃ، اطمینان، فی قلوب المومنین، مومنوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے سکون اتار دیا۔ عزیز بھائیوں، مومن بڑے رنج میں تھے کہ اتنے سالوں کے بعد آئے ہیں اور اتنا لمبا سفر کر کے، اس زمانے میں آپ اندازہ کرو کہ سفر کتنا مشکل تھا، 8-10 دن لگ جاتے تھے، اور گھوڑے کا اور اونٹ کا اور پیدل سفر، اور مکہ پاک سامنے نظر آ رہا ہے، نہ اللہ کا گھر دیکھ سکتے ہیں نہ اپنے گھروں کو دیکھ سکتے ہیں، غم بڑا تھا۔ اور پھر کفار نے کئی مرتبہ آدمی بھیجے چھیڑ چھاڑ اور شرارت کے لیے، تاکہ مسلمانوں کی اور کفار کی آپس میں لڑائی ہو پڑے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ خواہش تھی کہ صلح ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی خواہش میں برکت ڈالی اور آپ کی شان کو بلند فرمایا۔ کئی مرتبہ، ایک دفعہ 80 آدمی آ گئے، اور دوسری مرتبہ اس سے کم و بیش کہ مسلمانوں پہ حملہ کر دیا جائے، سارے کے سارے وہ کافر گرفتار ہو گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رحمت دو عالم نے ان کو معاف کر کے آزاد کر دیا۔ آپ چاہتے تھے کسی طریقے سے صلح ہو جائے، اور اس صلح میں بھی مسلمانوں کی بڑی طاقت اور غلبے کا اظہار تھا۔ کفار جو پہلے تسلیم ہی نہیں کرتے تھے کہ مسلمان بھی کوئی پاور ہے، اب صلح کر کے انہوں نے تسلیم کر لیا کہ مسلمان بھی ایک پاور ہے، تو ان کا تسلیم کرنا ہی یہ فتح مبین تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے دلوں میں اللہ پاک نے سکون دیا، اور وہ اس صلح کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو گیا، جو انتہائی مشکل تھا، بہت زیادہ مشکل تھا کہ ان کا آدمی آئے تو واپس کرنا ہے، ہمارا آدمی جائے تو واپس نہیں ہونا۔ یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے پھر صحابہ کے دل میں سکون ڈال دیا، اور تمام ان شرطوں کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ، تاکہ زیادہ ہو جائیں ایمان میں ایمان کے ساتھ۔ عزیز بھائیوں، یہ لباس ہے نا، جب پرانا ہوتا ہے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ نیا لباس جب دھونے والا ہوتا ہے پھر اس کو دھو کے دوبارہ پہنتے ہیں۔ اس طرح ایمان بھی کبھی کم ہوتا ہے، کبھی زیادہ ہوتا ہے۔ زیادہ کس طرح ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ، نبی کریم کی حدیثوں کے ساتھ، قال اللہ وقال رسول اللہ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے جس طرح پرانا لباس ہے اس کو نیا کر کے پہنتے ہیں، نیا لباس خرید کے، اس طرح ایمان میں قرآن پڑھ کے، حدیثیں پڑھ کے اضافہ کرتے رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے
لشکر ہیں آسمانوں کے اور زمین کے، وہاں پر حدیبیہ کے مقام میں پانی کی بڑی قلت آ گئی، پانی کی، تو اللہ رب العزت نے دو طریقوں سے مدد فرمائی، دو طریقوں سے۔ ایک چھوٹا سا برتن ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک اس برتن میں رکھ دیا تو آپ علیہ السلام کی انگلیوں سے پانی چشموں کی طرح بہنے لگا، پانی چشموں کی طرح بہنے لگا۔ چنانچہ صحابہ فرماتے ہیں ہم سب لوگوں نے پانی پیا اور وضو بھی کیا۔ حضرت جابر سے پوچھا گیا اس دن تم کتنے آدمی تھے؟ حضرت جابر فرمانے لگے ہم 1400 تھے، لیکن اگر 1,00,000 آدمی بھی ہوتا تو پانی پھر بھی بڑھ جاتا۔ اتنا پانی اللہ پاک نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک اور آپ کی انگلیوں سے چشموں کی طرح جاری و ساری فرما دیا۔ صحیح بخاری کتاب المغازی باب غزوۃ الحدیبیہ۔ اسی طرح حدیبیہ کے مقام پر جو کنواں ہے آج بھی موجود ہے، جن بھائیوں نے زیارت کی ہے وہ جانتے ہیں آج بھی موجود ہے۔ حدیبیہ کے مقام پر وہ کنواں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں تشریف لائے اور اس کی منڈیل پر بیٹھے اور فرمایا اس کے پانی کا ایک ڈول لاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لب مبارک اس میں ڈال دیا، اللہ تعالیٰ سے دعا کی، پھر تھوڑی دیر اس سے انتظار کیا۔ اللہ پاک نے اس کنویں کے اندر اس قدر پانی جاری و ساری فرما دیا کہ صحابہ کرام نے اپنے سارے جانوروں کو وہاں سے پانی پلایا جہاں سے پانی میسر نہیں تھا، اور اس میں برکتیں اور خیر۔ صحیح البخاری کتاب المغازی باب غزوۃ الحدیبیہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کے لشکر ہیں، وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے لشکر ہیں آسمانوں کے اور زمین کے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ علم والے، بہت زیادہ حکمت والے ہیں۔ لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، تاکہ اللہ تعالیٰ داخل کرے مومن مردوں کو اور ایمان والی عورتوں کو جنات باغات میں، تجری من تحتها الانہار جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، خالدین فیہا جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ اور اللہ تعالیٰ ان سے ان کی برائیاں دور کر دے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا، اور یہ اللہ کے نزدیک بڑی کامیابی ہے، فوزًا عظیما۔ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ، یہ جو آیات کریمات ہیں ابھی پڑھی جا رہی ہیں، یہ سورۃ الاحزاب کی آخری آیتوں سے ملتی جلتی ہیں۔ سورۃ احزاب آخری آیات کریمات اس طرح ہیں جس طرح یہاں سورۃ الفتح کے اندر تلاوت ہو رہی ہے، اس لیے کہ اللہ پاک نے سورہ احزاب کو سن 5 ہجری میں نازل فرمایا اور اس سورہ مبارک کو سن 6 ہجری میں۔ وہ زمانہ بھی قریب قریب ہے اور آیات کریمات بھی، یہ جو لفظ آیا ہے المؤمنین والمؤمنات، اگلی آیت میں المنافقین والمنافقات، یہ سورۃ احزاب کی آخری آیات کریمات سے ملتی جلتی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ عذاب دے منافق مردوں کو اور منافق عورتوں کو، والمشرکین والمشرکات اور مشرک مردوں کو اور مشرک عورتوں کو، الظانین باللہ ظن السوء، جو اللہ کے بارے میں برا گمان رکھتے ہیں، برا گمان،
मुशरिकीन का और मुनाफिकीन का ये गुमान था। जब सहाबा निकले मदीना पाक से 1400 सहाबाए किराम वहां से नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ, तो मुनाफिकीन का ये ख्याल था कि जब ये मक्का पाक जाएंगे तो वहां मुशरिक लोग इन सब को शहीद कर देंगे, एक भी नहीं बचेगा। ये उनका ख्याल था, बुरा ख्याल। अलैहिम दाइरतुस्सौ, उन पर बुरी गर्दश है, उन कुफ्फार पर, मुशरिकीन पर। वग़ज़िबल्लाहु अलैहिम, और उन पर अल्लाह ताला का गजब हुआ। वलअनहुम, और उसने उन पर लानत की। वअअद्द लहुम जहन्नम, और उनके लिए जहन्नम तैयार की। वसाअत मसीरा, और बहुत बुरा ठिकाना है, मसीरा ठिकाना। वलिल्लाहि जुनूदुस समावाति वल अर्द, और अल्लाह ही के लिए लश्कर हैं आसमानों और जमीन के। वकान अल्लाहु अज़ीज़न हकीमा, और अल्लाह ताला खूब गालिब है और खूब हिकमत वाला है। इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। कुर्बान जाए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अजमत और शान, पूरा कुरान ही आपकी शान से भरा पड़ा है। बेशक हमने आपको भेजा, कैसा मोहब्बत का अंदाज है। इन्ना, बेशक हमने, अरसलना, हमने, अल्लाह पाक ने 2 दफा फरमाया है, हमने भेजा है, हमने। शाहिदा, गवाही देने वाले, क़यामत के दिन गवाही देंगे कि अल्लाह ताला का पैगाम अल्लाह के नबियों ने रब के बंदों को पहुंचा दिया है, ये है गवाही। व मुबश्शिरा, और खुशखबरी देने वाले, बशारत। व नज़ीरा, और डराने वाले। यहां भी आप भाई पढ़ रहे हैं, मुबश्शिर पहले और नज़ीरा बाद में। तो खुशी की और बशारत की खबरें सुबह सुबह, और अच्छी खबरें, और जो बुरी खबरें हैं उनको जरा लेट कर दे, मुअख्खर कर दे। लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही, ताकि तुम ईमान लाओ अल्लाह ताला पर और उसके रसूल पर। व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु व तुसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला। यहाँ 3 लफ्ज आए हैं। एक है व तुअज़्ज़िरू, और तुम उस रसूल की अजमत करो, ताजीम करो। व तुवक्किरू, अल्लाह के नबी की मदद करो और ताजीम करो। ये 2 लफ्ज हैं जिनका ताल्लुक आपके साथ है। और तीसरा लफ्ज, इसका ताल्लुक अल्लाह ताला के साथ है। व तुसब्बिहू, और तुम तस्बीह पढ़ो अल्लाह रब्बुल इज्जत की। बुकरतम व असीला, सुबह और शाम। ईमान अल्लाह पर और उसके रसूल पर। व तुअज़्ज़िरू, और तुम अल्लाह के रसूल की ताज़ीम करो। व तुवक्किरू, और मदद करो। ये 2 काम अल्लाह ताला के पाक रसूल के लिए। व तुसब्बिहू, ये अल्लाह ताला के लिए। इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊनल्लाह, बेशक जो लोग आपकी बैत करते हैं यकीनन वो अल्लाह की बैत करते हैं। यदुल्लाहि फौका अयदीहिम, अल्लाह ताला का हाथ उनके हाथों पर है। हजरत उस्मान की शहादत के बाद जब खबर फैली, अफवाह, ये बैत हुई। फमन नकसा, जो तोड़ता है, फइन्नमा यनकुतु अला नफ्सिही, वो तोड़ता है अपनी ही जान पर। वमन औफा, और जो पूरा करता है, बिमा आहद अलैहुल्लाह, जो अल्लाह ने वादा किया, अल्लाह पाक से जो वादा किया। फसयुतीहि अजरन अजीमा, तो अनकरीब देगा अल्लाह ताला उसको अजर बहुत बड़ा। अल्लाह पाक हम सब को कुरान करीम पढ़ने और समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।